کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ میں اسکرپٹ اور پین رکھ دیتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو لکھو اور مانگو، مانگو جتنا تمہارے دل میں چاہت ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کی رضا میں خوش ہیں۔ یہ بات اچھی ہے، مگر صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں، کچھ نہ کریں۔ صبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، ہم کوشش کریں، ہم دعا کریں، ہم عمل کریں اور پھر اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب انسان سچ میں دعا کرتا ہے تو اس کا دل کیسے بدل جاتا ہے؟ دعا صرف زبان کی حرکت نہیں، دعا دل کا شور ہے۔ دعا وہ پکار ہے جو رات کی تنہائی میں اوپر اٹھتی ہے۔ دعا وہ رنگ ہے جو زندگی کے بکھرے ہوئے حصوں کو جوڑنے لگتی ہے۔ جب تم مانگتے ہو تو دراصل تم اپنے رب کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہو، اور رب ہمیشہ سنتا ہے۔ وہ ہر آنکھ کی نمی کو جانتا ہے، وہ ہر دل کی دھڑکن کو پہچانتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے واقعات کو قبول کر لینا اور خاموش رہنا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال دیکھیے۔ انہوں نے صبر کیا، مگر وہ صرف برداشت نہیں تھا، وہ مسلسل دعا کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے محبوب بیٹے کے لیے، اپنے دکھ کے لیے رب سے مانگا۔ ان کے آنسو ان کی بینائی تک لے گئے، مگر ان کی زبان خاموش نہ ہوئی۔ وہ مانگتے رہے، روئے، پکارتے رہے۔ یہی دعا کی حقیقت ہے، مانگنا، کوشش کرنا اور پھر اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا۔ راضی ہونا صبر کا حصہ ہے، مگر پہلے دعا اور کوشش ضروری ہے۔ یہ زندگی ایسی ہے کہ جہاں تمہیں کئی بار فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ کبھی حالات تمہارے خلاف ہوتے ہیں، کبھی لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی محنت کا نتیجہ دیر سے آتا ہے۔ ایسے میں اگر تم صرف بیٹھ کر انتظار کرو گے تو کچھ بدلتا نہیں۔ دعا کے ساتھ عمل بھی لازم ہے۔ اگر تم اپنی محنت روک دو اور پھر کہتے ہو کہ ہم اللہ کی رضا میں خوش ہیں، تو وہ دراصل اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دینا ہے۔ اللہ نے جو ہتھیار دیا ہے، دعا، کوشش اور صبر، ان کو استعمال کرو۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ شریک عمل ہوں، نہ کہ صرف تماشا۔ آج کے دن آپ سے کہتی ہوں، اٹھو، اپنے دل میں جو مانگنے کی طلب ہے اسے پہچانو، چھوٹا سا قدم اٹھاؤ، کسی کو معاف کرو، کسی سے مل کر بات کرو، کسی مسئلے کی طرف ایک قدم بڑھاؤ اور اپنے رب سے سوال کرو، کھل کر مانگو، سیدھی سی بات کرو، جو تم چاہتے ہو صاف مانگو، اور مانگ کر اپنے رزق، اپنے تعلقات، اپنے معاملات کے لیے دعا کرو۔ مگر ساتھ میں کوشش بھی کرو، اللہ سے دعا کرو اور پھر اپنے حصے کی محنت کرو۔ اسی میں حکمت ہے۔ جب آپ مانگتے ہو اور محنت بھی کرتے ہو تو ایک عجیب قسم کا سکون آتا ہے۔ یہ سکون اس بات کا نہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا فوراً، یہ سکون اس بات کا ہے کہ تم نے وہ کیا جو تمہارے بس میں تھا، باقی اللہ پر چھوڑ دیا۔ یہ سکون دل کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے، طریقے دیتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ اس لیے آج سے عہد کرو، دعا میں ایمانداری، عمل میں مستقل مزاجی اور ہر نتیجے میں اللہ کی رضا۔ جب یہ تین چیزیں ایک ساتھ ہوں تو زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تم وہ تبدیلی دیکھو گے جو پہلے کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ اور اگر راستے میں رکاوٹ آئے تو یعقوب علیہ السلام کی سچائی یاد رکھو۔ انہوں نے رو کر مانگا مگر ہمت نہیں ہاری۔ اسی طرح تم بھی کبھی نہ ہارو۔ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ جب تم واقعی مانگتے ہو تو تمہاری آنکھیں مختلف نظر آتی ہیں، تمہارا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مگر دعا کے ساتھ ایک اور چیز درکار ہے، عقل اور حکمت۔ دعا سے تم روح میں طاقت حاصل کرتے ہو اور عقل تمہیں صحیح قدم اٹھانا سکھاتی ہے۔
دونوں کا اتحاد تمہیں حقیقی کامیابی دیتا ہے۔ اللہ نے دعا کی طاقت دل میں رکھی ہے، مگر اس کے ساتھ تمہیں پہل بھی کرنی ہے۔ دعا کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم اپنی کمزوریوں کو قبول کرو۔ جب تم دعا مانگتے ہو تو اپنے اندر کی کمزوریوں کو تسلیم کرو۔ جب تم دعا مانگتے ہو تو اپنے اندر کی کمزوریوں کو تسلیم کرو۔ اس میں عاجزی ہے، مگر اسی عاجزی میں قوت ہے۔ انسان جب اپنی حدود پر آنکھ کھولتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور یہی پلٹنا اصل فتح کی شروعات ہے۔ ہم اکثر چاہتے ہیں کہ سب کچھ جلدی مل جائے، مگر اللہ کا وقت الگ ہوتا ہے، اس کا نظام بہتر ہوتا ہے۔ تمہاری کوششیں، تمہارا صبر اور تمہاری دعائیں مل کر ایک دن حقیقت بن جاتی ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ دنیا کے راستے کبھی سیدھے نہیں ہوتے۔ تمہاری منصوبہ بندی میں دراریں آئیں گی، تمہاری امیدیں ٹوٹیں گی، مگر یہ سب اس لیے نہیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں کسی اور جگہ لے جانا چاہتا ہے۔ شاید تم وہ راستہ بنو جو پہلے نہیں تھا، شاید تمہاری ہمت اور مضبوطی وہ مقام بن جائے جسے اللہ نے تمہارے لیے طے کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکاوٹیں کامیابی کا راستہ نہیں بند کرتی، بلکہ راستے کو صاف کرتی ہیں۔ جب تم اس دنیاوی لڑائی میں ہو تو چھوٹی کامیابیاں بھی بہت معنی رکھتی ہیں۔ ایک اچھا فیصلہ، ایک خلوص بھرا عمل، ایک معافی کا پل، یہ سب بڑے انعامات کی طرف لے جاتے ہیں۔ تمہاری چھوٹی جیتیں تمہیں اس قابل بناتی ہیں کہ بڑے امتحان کا سامنا کر سکو۔ اسی عمل میں تمہاری دعا قوت بنتی ہے اور تمہاری کوشش ایک سمت دیتی ہے۔ اللہ تمہاری کوشش کو برکت دیتا ہے جب تم نے نیت صاف رکھی ہو۔ اس لیے نیت کو سنوارو، ارادے کو مضبوط کرو اور ہر دن میں ایک قدم بڑھاؤ۔ اب آؤ دنیاوی مثال سے سمجھیں۔ اگر تم کاروبار میں ہو تو دعا کے ساتھ پلان بناؤ، تحقیق کرو اور لوگوں سے سیکھو۔ اگر تم رشتوں میں مشکل محسوس کر رہے ہو تو دعا کے ساتھ بات کرو، سمجھوتا کرنے کی کوشش کرو اور اپنی انا کو کم کرو۔ اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو دعا کے ساتھ روزانہ تھوڑا سیکھو، مستقل مزاجی دکھاؤ اور سوال کرنے سے نہ گھبراؤ۔ یہی ہوا تو وقت کے ساتھ پھل نظر آئے گا۔ ایک لمحہ سوچو، تم نے دل سے مانگا اور پھر اپنے حصے کی کوشش کی۔ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ کتنا سکون ملتا ہے؟ تمہاری راتیں پرسکون، تمہارا کردار مضبوط، تمہاری نگاہ واضح ہے۔ یہ سب دعا اور عمل کا حسن ہے، اور اب تم یہ سارے کام ملا کر کرتے ہو تو تم نہ صرف اپنی دنیا بدلتے ہو بلکہ اپنے اندر کی روح کو بھی سنبھالتے ہو۔ اور یاد رکھو، بعض اوقات جواب وہ نہیں ہوتا جو تم مانگتے ہو، مگر وہ بہتر ہوتا ہے جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ کا علم تم سے بڑھ کر ہے، تمہاری محدود نظر بہت سی چیزیں چھپا دیتی ہے۔ اس لیے دعا میں آج ہی عمل میں ثابت قدمی اور نتیجوں میں صبر رکھو۔ یہی وہ ترکیب ہے جو عام سے زندگی کو خاص بنا دیتی ہے۔ جب تم نے دعا مانگی، جب تم نے کوشش کی اور جب تم نے صبر رکھا تو تمہارا حوصلہ آہستہ آہستہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ کبھی یہ عمل تیزی سے ہوتا ہے، کبھی آہستگی سے، مگر یقینی طور پر ہوتا ہے، اور اسی یقین کے ساتھ تم دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہو۔ ایک بار پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال ذہن میں لاؤ۔ انہوں نے بڑی دعائیں کیں، ان کے دکھ اتنے گہرے تھے کہ آنکھوں کی روشنی تک جاتی رہی، مگر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے ہر دن رب سے بات کی۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا میں مستقل مزاجی ضروری ہے۔ ہر روز ایک ہی دعا کرو، ایک ہی نیت کے ساتھ اٹھو۔ یہ مستقل مزاجی تمہیں ایسے مقام پر لے آئے گی جہاں تمہارے اندر تحمل اور امید دونوں ہوں گے۔ اب میں
تم سے بس یہ کہوں گی، اپنا منہ اللہ کی طرف کر کے ایک سادی سی دعا مانگو، سادہ الفاظ، سیدھی نیت، اور پھر اپنے حصے کی کوشش کرو۔ کسی سے مدد مانگو، منصوبہ بدل دو، مہارت سیکھو، اور اگر ضروری ہو تو اپنا رویہ بدل دو۔ دنیا بدلنے کے لیے تمہیں خود بدلنا ہوگا، یہ مشکل ہے مگر ضروری ہے۔ اسی تبدیلی میں اللہ کا کرم اور رحمت پوشیدہ ہے۔ اور آخری میں وہ دعا جو میں تمہارے لیے دل سے کہوں گی، آنکھ بند کر کے سچ مچ کے ساتھ یہ الفاظ پکارو، یا اللہ تو جانتا ہے میری کمزوریاں، میری خواہشات، میری حاجت، تو نے ہمیں آزمائشیں دی ہیں تاکہ ہم مضبوط بنیں۔ میرے دل کو ہمت دے، میری دعاؤں کو قبول کر، میرے زخموں کو شفا دے۔ جو راستہ بند ہوا ہے مولا تو اسے کھول دے، جو رشتہ ٹوٹا ہے اسے جوڑ دے، جو عمل میرا ہے اس میں برکت دے۔ آمین یا رب العالمین۔